زبان اردو اخوت کی زبان اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم غزل نمبر 3 کی تفہیم کریں گے، جس کے شاعر ریاض خیر آبادی ہیں۔ جان پہچان ملاحظہ فرمائے۔ ریاض کا اصل نام سید ریاض احمد ہے۔ ان کی پیدائش سن 1852 میں ضلع سیتاپور کے گاؤں خیر آباد میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے نام کو تخلص کے طور پر اختیار کیا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد طفیل احمد سے حاصل کی۔ جب ان کی طبیعت شاعری کی طرف مائل ہوئی تو ابتدا میں انہوں نے مظفر علی اسیر اور ان کے انتقال کے بعد امیر مینائی کی شاگردی حاصل کی۔ ریاض کو لسان الملک اور خیام الہند کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خیر آباد سے ریاض الاخبار اور ماہنامہ گلقدۂ ریاض جاری کیے۔ ریاض نے گورکھپور میں بھی سکونت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے فتنہ اور عطر فتنہ نامی رسالے جاری کیے، جن میں ادبی لطائف اور ذوق سخن سے متعلق مواد ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 انگریزی ناولوں کا ترجمہ بھی کیا۔ محمود آباد کے راجہ صاحب کے اصرار پر وہ لکھنؤ آ گئے تھے۔ ریاض خیر آبادی نے اردو غزل کو نیا رنگ بخشا۔ شراب کی سرمستی اور سرشاری سے معمور اشعار کی کثرت کی وجہ سے انہیں اردو شاعری کا رند پارسا کہا جاتا ہے۔ ان کا کلیات ریاض نسواں ریاض رضواں کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ریاض آبائی وطن میں ہیضے کا شکار ہوئے اور 28 جولائی سن 1934 کو ان کا انتقال ہوا۔ غزل کی تفہیم ملاحظہ فرمائیں۔ شرم گناہ سے حشر میں جایا نہ جائے گا، ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ گناہوں کے شرم کی وجہ سے ہم کو میدان حشر میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی خدا کو منہ دکھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی مددگار ثابت ہوگی کہ ایک شخص کسی کے یہاں ملازم ہے اور اس کا اپنے مالک کے یہاں آنا جانا معمول کی بات ہے۔ اسی دوران اس ملازم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اب وہ ملازم اپنے مالک کے پاس جانے میں جھجک محسوس کرے گا۔ اگر چلا گیا تو اس کی ذہنی و نفسیاتی کیفیت معمول سے جدا گانا نوعیت کی ہوگی۔ وہ مالک کا سامنا کرنے سے ہر ممکن طور پر گریز کرے گا۔ بس یہی حالت اس بندی کی ہوتی ہے جو گناہ یا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے اور اس کے دل میں گناہوں کے ارتکاب کا احساس شدید ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شعر نمبر 2 دیکھیں۔ ہم سے بھی اس کے دام گھٹائے نہ جائیں گے، ان سے جو مول دل کا بڑھایا نہ جائے گا۔ یعنی ہم دل کی قیمت گھٹائیں گے نہیں، جبکہ دوست کے ذریعے دل کا مول بڑھایا نہیں جاتا۔ شعر میں بظاہر شاعر اور دوست کے درمیان دل کے سودے کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ معاملات عشق میں دوست دل کی قدر و اہمیت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوست دل کی قدر و قیمت گھٹانے پر کسی صورت میں راضی نہیں ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر نے اپنے محبت کے جذبے کو سچا اور پرخلوص بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوست کے جذبے کو ریا سے بھرا ہوا مفاد پرست قرار دے رہا ہے۔ شاعر نے اپنے اور دوست کے درمیان کردار کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ بن بن کے بجلی آگ لگانے وہ آئیں گے، آنکھوں میں نور بن کے سمایا نہ جائے گا۔ وہ دوست بار بار چمک دمک کے ساتھ بجلی کی طرح آئے گا اور ہمارے شوق کو بڑھا جائے گا، لیکن اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ کسی کی یعنی شاعری کی آنکھوں میں نور بن کر بس جائے۔ انتہائی خوبصورت معشوق یعنی دوست کی یہ عادت ہے کہ وہ شاعر کو اپنی ایک جھلک دکھا کر بجلی کی مانند چھپ جاتا ہے۔ وہ یہ حرکت جان بوجھ کر شرارتاً کرتا ہے۔ اس کا مقصد شاعر کے شوق دیدار کو بڑھا کر سوز محبت کو ابھارنا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ شاعر کی آنکھوں کا نور و تجلی ہو کر اس میں بس جائے، یعنی شاعر کی آنکھوں کی تجلی ہو جائے تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ مولانا حسرت موہانی کا یہ شعر اس پیرائے سے دیکھتے ہیں کہ پردے سے ایک جھلک جو وہ دکھا کے رہ گئے،
پردے سے ایک جھلک جو وہ دکھلا کے رہ گئے، مشتاق دید اور بھی للچا کے رہ گئے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں۔ وہ بھی کھینچے ہیں تیغ بھی ان کی کھینچی ہوئی، وہ بھی کھینچے ہیں تیغ بھی ان کی کھینچی ہوئی، دونوں کا ناز ہم سے اٹھایا نہ جائے گا۔ دوست غصے میں ہے اور اس کی تیغ کہتے ہیں ابروں کو، بھویں بھی کھینچی ہوئی۔ شاعر دوست کے ان دونوں اداؤں کا بار بیک وقت اٹھانے کی حالت میں نہیں ہے۔ دوست کی ابروؤں کو تیغ بھی کہا جاتا ہے۔ کھینچی ہوئی ابرو سے ناز و انداز ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کی بدولت دوست شاعر کو اپنی جانب راغب کرتا ہے، شاعر اس کی جانب نہ چاہتے ہوئے بھی کھنچا جاتا ہے۔ یہاں دوست دوہری حالت میں مبتلا ہے، غصے میں بھی ہے اور اس کی آنکھوں میں معمول کے مطابق کشش و رغبت بھی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، دوست کے غصے سے پناہ چاہی جائے یا تیغ ناز کے وار کو سہا جائے۔ دونوں کا کام ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ ان دونوں کا ناز اٹھایا نہ جائے گا۔ لفظ کھنچا ہونا کو ایک ہی مصرے میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ شعر میں بیان کا جمالیاتی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں۔ دل دیں کسی کے دست ہنائی میں کس طرح، ہم سے تو آگ میں یہ جلایا نہ جائے گا۔ یعنی ہم اپنے دل کو کسی مہندی لگے ہاتھ میں کیسے دے دیں؟ اپنے دل کو آگ میں جلایا جائے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ دل دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے عاشق ہونا۔ مہندی لگے ہاتھ سے مراد دوست ہے۔ دست کے معنی قابو کے ہیں۔ شاعر دوست کی فطرت اور عادت سے بخوبی واقف ہے۔ وہ بڑا بے رحم اور بے مروت ہے، جو بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ دوست کے قابو میں چلا جائے، کیونکہ اپنی خانہ خرابی اور ستیاناسی نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں دوست کے ہاتھوں کو ہنائی کہہ کر اس سے آگ کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے۔ دونوں کا رنگ ایک سا ہوتا ہے، اس سے دوسرے مصرے میں جلنے کی بات کہی گئی ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیں۔ کیوں چھیڑتے ہو ساتھ میرے شمع بزم کو، روتے ہوں کو تم سے ہنسایا نہ جائے گا۔ تم میرے ساتھ شمع بزم کو کیوں چھیڑتے ہو، جبکہ اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سے روتے ہوئے کو ہنسایا نہیں جائے گا۔ شاعر دوست سے جو غم ملے ہیں وہ اس کا ذرا بھی اظہار نہیں کرتا، اندر ہی اندر جلتے رہتا ہے، کسی کے سامنے روتا نہیں ہے، نہ ہی شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ یہی حال شمع کا بھی ہے، جلتے رہتی ہے یہاں تک کہ خاتمہ قریب ہوتا ہے، لیکن زبان حال سے شکوہ شکایت نہیں کرتی۔ جلتی ہوئی شمع کو ذرا سی حرکت دے دی جائے تو پگھلتا ہوا موم تھوڑی دور تک پھیل جاتا ہے اور اس کی لو بے ترتیب ہو جاتی ہے، جسے شعراء اس کے رونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی حالت شاعری کی بھی ہوتی ہے۔ جب اسے چھیڑا جائے تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہچکیاں بند جاتی ہیں۔ شاعر دوست سے کہتا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اگر ذرا سا بھی چھیڑا جائے گا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور رو دے گا اور بے تحاشا روئے گا۔ دوست اسے چپ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ دوست ہے صرف جسے رلانا آتا ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیں جو کہ اخیر ہے اور مقطع کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ریاض کا دل لے کے کیا کریں گے، کہتے ہیں وہ ریاض کا دل لے کے کیا کریں گے، ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاض کا دل لے کے کیا کریں گے، کیونکہ اس کا دل قریب رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ سچے اور مخلص انسان کو غلط باتیں سخت تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس سے وہ چلا اٹھتا ہے اور اپنے رد عمل کا اظہار کر کے ہی رہتا ہے۔ جس خلوص کے ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، دوسروں سے بھی وہی خلوص چاہتا ہے اور نہ پا کر برہم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ سچا اور مخلص انسان حساس بھی ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دوست ریاض کو قریب نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ اس سے قربت وبال جان ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، ہماری تفہیم یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم
مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں. اس میں مشقی سرگرمی آئی ہے دیے ہوئے مصرے کی مناسبت سے خالی چوکون میں مناسب محاورہ لکھیں. تو پہلے میں ہے ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا. یہاں پر محاورہ جو استعمال ہوا ہے وہ لکھنا ہے. تو خالی جگہ میں لکھیں منہ دکھانا. نمبر 2 دیکھیں وہ بھی کھینچے ہیں تیغ بھی ان کی کھچی ہوئی، یعنی کھینچا ہونا، یہ محاورہ ہے کھینچا ہونا. نمبر 3 دیکھیں دل دے کے کسی دست ہنائی میں کس طرح دل دینا، یہاں پر محاورہ ہے دل دینا. ہم سے گلے کا نمبر 4 دیکھیں ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا، یہاں پر محاورہ استعمال کیا گیا ہے گلے کا ہار بننا. اب اس کے بعد کی ہم ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، بعد کی مشقی سرگرمی. اس میں دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو، یہ نظم کی غزل کی تفہیم سمجھ میں آئی ہو. اگلی ویڈیو لے کر ہم بہت جلد حاضر ہوں گے. خدا حافظ.